بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اویس میں باقی سیاسی نیوز سینئر کرائم رپورٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ ہمارا سیاسی نیوز کا ایک پروگرام ہے عوام کے مسائل، جس کے مطابق ہم مختلف سیاسی سماجی شخصیتوں کے پاس ملاقات کر رہے ہیں کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. جس پر ہم نے بہت سارے یعنی کہ ٹاؤنس میں کراچی بھر میں ہم نے وزٹ کیے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، جس حوالے سے لوگوں کی رائے بھی ملی اور الحمدللہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے، عوام کی مسائل بھی حل ہوئے. سیاسی نیوز کا پلیٹ فارم ہر مظلوم عوام کے لیے ہے، جس کی ہم آواز حکام اعلیٰ حکمران تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج سیاسی نیوز کی ٹیم ایک اہم شخصیت، پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، جو سیاسی شخصیت بھی ہے، سماجی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، جن کا ایک وقار ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے اپنی تاریخ میں، اپنی زندگی میں، ملک کی خدمت میں، اسلام دین کے لیے اور سماجیت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک بہت اعلیٰ مثال قائم کی ہے. آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے کراچی کے معاملات کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر. ان کا تعارف میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ حاجی انیف طیب صاحب ہیں، جو کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک وفاقی وزیر، سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا ایک وقار ہے جن سے آج ہم گفتگو کریں گے کراچی کے معاملات کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت دیا. جیسے کہ آپ کی آج سنا تھا کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جس حوالے سے ہم نے آپ کی عیادت بھی کہ ہم کو شرف حاصل ہوا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنے پلیٹ فارم سیاسی نیوز کو استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ اس وقت عوام مسائل میں بری طرح سے گھری ہوئی ہے اور حکمران مسائل حل کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پوری پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، اتنا پیٹرول کبھی مہنگا نہیں ہوا، روپیہ اتنا کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوا. آٹا، چینی، گوشت، کوئی بھی چیز لے لیں تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ سعادت بخشی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. آپ بزرگوں کا ایک دعا ہے، ہمارے ساتھ سپورٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم سے اپنی آواز بلند کریں گے. آپ سے کچھ سوالات یہ تھے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، آپ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے لیے آپ نے خدمت کی ہے، آپ کا ایک ویلفیئر ٹرسٹ چل رہا ہے جو بہت زور و شور سے عوام کی خدمت کر رہا ہے. اس سلسلے میں میرے کو آپ سے یہ گفتگو کرنی تھی کہ کراچی کے اندر آج کل جو معاملات ہیں، مہنگائی کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، اس مطابق اپنی مارکیٹوں میں آگ لگ جانا، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں آگ لگ جانا. اس کی وجہ تاجر پہلے سے کرونا کی وجہ سے پریشان تھے، اس کے بعد اور پریشانی پیدا ہوئی، ابھی آگ لگنے ایسے لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں کا نقصان ہونا شروع ہوا ہے. اس کی وجہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک آدھ مرتبہ لگ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن متواتر روز ایک جگہ لگ جائے آگ اور اس میں اربوں روپے، کروڑوں روپے کی تباہی ہو جائے اور پھر اس کے بعد کوئی اس کے روک تھام کے لیے مؤثر طریقہ نہ ہو، اور اتنے سالوں میں تو 74 سال گزر چکے ہیں اس ملک میں، تو ایک ایسا مؤثر ترین آگ کے بجھانے کا نظام بن جانا چاہیے تھا کہ جس سے اول تو آگ لگنے کے واقعات کم سے کم ہوں، اور اگر لگ جائے تو پھر جلدی بجھ جائے. اب تھوڑے سے دن میں آپ دیکھتے ہیں، پہلے کورنگی میں مہران فیکٹری میں لگی، پھر کوپریٹیو مارکیٹ میں لگی، پھر وکٹوریا مارکیٹ میں لگی، پھر تینٹی کے نیچے جو جھگیاں ہیں 300-350 یا زیادہ جتنی بھی، اس میں بھی آگ لگ گئی. تو مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً جب کھانے پینے کو ہی کوئی اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو جھگی ایک ہے، یہ ایک شیلٹر ہے، یہ چھوٹا سا کاروبار ہے، کیونکہ کاروبار کرنے والے کا تو پوری مارکیٹ کپڑے کی مارکیٹ وکٹوریا کوپریٹیو، اب یہ کپڑے کی مارکیٹ میں آگ لگنے کا مطلب ہے کہ اس کا مستقبل تباہ ہو گیا. اور حکومت کی جانب سے پہلے بھی آگ لگتی تھی، کم لگتی تھی، لیکن اس وقت پھر جو حکومت ہوتی تھی وہ توجہ دیتی تھی. اگر آپ توجہ فرمائیں تو بولٹر مارکیٹ کے پاس بہت بڑی آگ لگی تھی، لیکن جتنی دکانیں بھی جلیں
اور جتنا بھی مال برباد ہوا سب کو اس وقت کی حکومت نے توجہ دی، اور توجہ دینے کے نتیجے میں کراچی کے چیمبر آف کامرس کو ان کا کمپنسیشن کے لیے نظام بنانے کے لیے کہا. انہوں نے کمپنسیشن کا نظام بنایا، اور مجھے لوگوں نے بتایا، مجھے خود سراج قاسم تیلی نے بتایا کہ جتنا کمپنسیشن دینے کے لیے ملا تھا اس سے زیادہ اتنا ہمارے پاس بچ گیا، بہت زیادہ، اور جو بچ گیا وہ ہم نے حکومت سندھ کو واپس کر دیا. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آگ لگنے کی ایک وجہ کہ حکومت کی نااہلی میں کہہ دوں کہ کیونکہ فوری کنٹرول نہیں کیا گیا. اور یہ کنٹرول نہیں کیا. تو یہ کیا آگ لگی ہے یا لگوائی گئی؟ ویسے بدگمانی کے طور پر تو یقیناً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگ لگائی گئی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ آگ لگی ہے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اسباب کی انکوائری بھرپور طریقے سے ہو کہ آگ لگی تو کیوں لگی. بس ایک چیز شام کو ٹی وی میں آ جاتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا. اب شارٹ سرکٹ کیا واقعات تو بہت سارے ایسے ہوئے ہیں، بہت تفصیلی. 16 افراد مہران ٹاؤن والے میں 16 افراد اس میں جل گئے تھے، لیکن کہہ دیا گیا بس کہ وہ ہو گیا تھا، اور کچھ اسباب بھی بنے تھے. اس لیے پوری تحقیق ہر واقعے کی جو اس مہینے میں ہوئے چند تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق میں صرف حکومت کے لوگ نہیں، عوامی نمائندے بھی شامل ہوں تاکہ بے لاگ طریقے سے وہ تحقیق کر سکیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہ تو عوام کے مسائل چل رہے ہیں کہ آگ لگ جانا، تاجروں کو پریشان ہو جانا. اسی مسئلے میں ایک بنیادی مسئلہ آج کل بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے کہ بلڈر جو کام تجاویزات کو بنا رہے ہیں، لوگ گھر لے لیتے ہیں بڑی مشکل سے، کہاں سے کر کے بیچارے اپنے گھر وغیرہ لیتے ہیں. پھر اچانک سے سپریم کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے کہ یہ چیز کو توڑ دیا جائے، یہ غیر قانونی ہے جو بھی ہے. اب جنہوں نے گھر لے لیے، نسلا ٹاور اپنی ایک اہم مثال ہے. اب ان کے بیچارے رہنے والے جن سے میری خاص ایک رابطے بھی ہے تو بڑے پریشان ہیں. ان کا رد و عمل بھی ہونا چاہیے. چلو سپریم کورٹ کے آرڈر کا احترام ہے، کرتے ہیں، ججز کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ جو غریب عوام نے جو کس طریقے سے گھر لیے ہیں اس کے حوالے سے کیا ہے کہ ان کو کوئی ان کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یقیناً گورنمنٹ کو یہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی جو تباہی ہوئی ہے اس میں قصور کس کا ہے. کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے نقشے پاس کرنے میں اور ناجائز تجاوزات کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ یقیناً سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس معاملے میں انتہائی غیر ذمہ داری سے رشوتیں لے کر کے یہ بلڈنگیں بنانے کے لیے نقشے پاس کیے اور تباہی اور بربادی پھیلائی. تباہی کی اب پتہ نہیں نسلا ٹاور جو کتنے منزلہ ہے، 12 14 16 منزلہ ہے. ایئرپورٹ سے آتے ہوئے میں دیکھتا تھا، مجھے تعجب تو ہوتا تھا کہ بظاہر تو یہ قانون کے مطابق نہیں لگتی ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم کوئی ماہر تعمیرات تو نہیں ہیں، لیکن دکھ ہوتا تھا. اب جب سے آ رہا تھا نا کہ خالی کرو تو ہمارے سب کے ذہن میں، گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ اب یہ کہاں جائیں گے. اب جیسا کہ حنیف طیب صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس طریقے سے عوام کے مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کم ہونے کی وجہ ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ڈالر کے ریٹ بڑھ جانا، پیٹرول کے ریٹ بڑھ جانا، ایشیاؤں کے ریٹ بڑھ جانا، اور چینی آٹا یہ مارکیٹ سے غائب ہو جانا، تو غریب عوام کے لیے بڑی مشکلات کا سبب ہے. اور اس دوران کسی کا گھر تیار کیا ہو گھر جس کو توڑ دینا مگر اس کے رد و بدل کوئی حاصل نہ ہو، تو اس کے لیے عوام کو سوچنا چاہیے. اب جیسا کہ ہم ایک سماجی ورکنگ کے حوالے سے بھی حنیف طیب صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ابھی ان سے بھی کچھ ایسے بات کریں گے جو کہ ایک سماجیت کے حوالے سے عوام بڑی پریشان ہے. علی صاحب، جیسا کہ آپ کا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بہت زبردست طریقے سے یعنی کہ عوام کی خدمت کر رہا ہے. میں نے خود بذات طور پہ میں خود ایک اس فیلڈ سے وابستگی رکھتا تھا، تو میں بھی وزٹ کیا. جیسا کہ
سب سے اہم مسئلہ ایشو ہے وہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہے. تھیلیسیمیا کا مرض دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جو میری نالج کے مطابق بڑھتا جا رہا ہے. تو صحیح اس بات کی صحیح وجہ ہے. یہ ہے کہ یہ رک کیوں نہیں رہا اور کب تک, یعنی کہ آپ جیسے آپ ہیں, بشیر فاروقی صاحب ہیں, اور بھی ادارے کے لوگ کام کر رہے ہیں, مگر اس کو روکا نہیں جا سکتا. اس کو روکا کیسے جائے؟ اس کے لیے کیا اویئرنیس پروگرام نہیں ہونے چاہیے حکومت کی سطح پر؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرام حکومت کی سطح پر بھی ہونے چاہیے. اویئرنیس کے پروگرام کو جمعے کے خطاب میں علماء کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. پھر یہ کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سب جگہ یہ شرط ہو گئی ہے کہ شادی سے پہلے ممکنہ دولہا اور ممکنہ دلہن کا پہلے ٹیسٹ کرا لیا جائے. اگر دونوں میں مائنر تھیلیسیمیا ہیں تو پھر ان دونوں کا رشتہ ہوگا تو جو اولاد پیدا ہوگی امکان غالب یہ ہے کہ وہ میجر تھیلیسیمیا کا کیس بن جائے گا. اور تھیلیسیمیا کا اتنا چونکہ گھر گھر اویئرنیس نہیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد 12, 14, 15, 16, 17 سال کے بعد وہ بچہ یا وہ بچی جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اور اس عرصے کے دوران ان کا ہفتے میں 2 دن یا 3 دن جیسا بھی کیس ہو, یا مہینے میں 2-3 دن جو بھی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے وہ المصطفیٰ الحمدللہ فری آف چارج کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس فری آف چارج کرنے کے دوران پاکستان میں بھی بدرجہ اولا ہو سکتا ہے, لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. جیسا کہ حاجی صاحب سے اس موضوع پہ بات بھی کی کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کہ کس طریقے سے روک تھام کی جائے. دیکھیں, تھیلیسیمیا موذی مرض ہے, جیسا کہ میرا بھی اس سے وابستگی تھی, تو الحمدللہ ابھی میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے ملنے کا ایک میرا مقصد بھی یہ تھا کہ میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی سیاسی نیوز کے پلیٹ فارم سے اویئرنیس کا پروگرام شروع کروں. تو تھیلیسیمیا سے پہلے, شادی سے پہلے جو ٹیسٹ کا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں وہ HB الیکٹروفورسس کا ٹیسٹ ہے, جو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے, جو کرانا لازم ہے. جیسے بہت ساری ایسی کمیونٹی ہے جنہوں نے اپنے اوپر فرض قرار کر دیا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوگی, جس کے اوپر حاجی صاحب نے توجہ بھی دلائی کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو لے کر چلنا چاہتا ہے اور چلے گا. وہ اب تک کام کر رہا ہے, کیونکہ تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ ایسا مرض ہے کہ عوام اس کو سمجھ لیں کہ بندہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو مرتا دیکھتا ہے. تو یہ اس کے اوپر سیاسی نیوز اپنا پلیٹ فارم حاضر رکھتی ہے کہ ہم گھر گھر پروگرام کریں گے اور اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے کہ تھیلیسیمیا بھی ایک موذی مرض ہے, کہ عوام کی خدمت, عوام کے مسائل میں یہ شامل ہے کہ ہمیں اپنی پاکستانی بھائی بہنوں کی, آنے والی نسلوں کی کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے. دیکھیں حاجی صاحب, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بہت سارے کام کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں اور کیا کیا, یعنی کہ آپ کے پروجیکٹ ہے جو کیا کیا خدمت ہو رہی ہے؟ جو بھی المصطفیٰ کی طرف سے ورکر کام کر رہے ہیں, رضاکار, ان سب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی دانتوں کے علاج کے لیے آزاد کشمیر میں کراچی سے ڈینٹل سرجنز کو بھیج کر کے المصطفیٰ نے کیمپ لگائے. آنکھوں کے موتیے کے, سفید موتیے کے 1,30,000 سے زائد آپریشن گاؤں دیہات میں جا کر المصطفیٰ کر چکی ہے. ہونٹ کٹے, تالو کٹے بچوں کی پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی آرگنائزیشن جو یہ آپریشن کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے المصطفیٰ ہے. المصطفیٰ کا یتیم خانہ جو ہے کورنگی میں قائم ہے, لیکن ہم نے اس کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا, کیونکہ چھوٹے بچے سے پوچھے بیٹے آپ کہاں رہتے ہو اور جواباً وہ کہے کہ میں تو یتیم ہوں, یتیم خانے میں رہتا ہوں, تو بہت دکھ کی بات ہے. لہذا ہم نے اس کا نام رکھا ہے میرا گھر المصطفیٰ. جیسا کہ ابھی حاجی حنیف طیب صاحب کے پاس ہم موجود تھے اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں بھی ہم نے معلومات لی, اور ایک پاکستان کے جو معاملات ہیں, ایشوز ہیں, عوام کے مسائل ہیں, اس پہ بھی گفتگو کی. حاجی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, اور جس طریقے سے سب سے زیادہ اچھی بات مجھے بہت زبردست بات لگی کہ یتیم خانے کا نام یتیم خانہ نہیں رکھا, ہمارا گھر مصطفیٰ المصطفیٰ کے نام سے رکھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ایک احسان ہے اس قوم پر, جن کے گھر پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے یہ چیئرمین, یہ جو سرپرست ہمارے رہنما حنیف طیب صاحب جس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے
عزت دی. عزت دینا تو اللہ کا کام ہے، مگر ان کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. سیاسی نیوز کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ان کے ادارے میں بھی جائیں، دہلی سے میں کے بچوں سے بھی ملاقات کریں، اور یتیم خانے میں بھی جائیں، ان سے بھی ملاقات کریں، ان کو بھی دیکھیں، وہاں کے ماحول بھی دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سلامت رکھا ہے، جن کی خدمات سے پاکستان آج سلامت ہے. تو یہ ایسے بزرگوں کی دعائیں، ان کی خدمات ہیں جو عوام کے لیے کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آج کے بعد انشاءاللہ جب ہم ملاقات کریں گے تو ایسے ہی ہیرے جو پاکستان کے لیے خدمت کرتے ہیں ان سے ملاقات کر کے بتائیں گے کہ پاکستان میں ایسی شخصیاتیں موجود ہیں جو کہ فرنٹ پہ نہیں آتی، مگر اپنے کام اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اویس میمن باغی، سیاسی نیوز، سینئر کیمرہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.